الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. معزز علماء کرام، محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، سورہ فاتحہ کی پہلی اور دوسری آیت کی تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کر دی گئی ہے اور یہ سمجھایا گیا تھا کہ پہلی آیت میں اللہ کی حمد و ثنا کے ساتھ توحید کا عقیدہ بیان ہوا ہے. دوسری آیت میں اللہ کی دو صفتیں رحمان اور رحیم کے ضمن میں رسالت کے عقیدے کا بھی بیان ہے، تفصیلات پیش کر دی. تیسری آیت ہے مالک یوم الدین. اس میں اسلام کا تیسرا بنیادی عقیدہ ہے آخرت کے عقیدے کا بیان ہے. اور پہلے سمجھایا گیا تھا کہ پوری سورہ فاتحہ یہ پورے قرآن کا خلاصہ اور بنیاد ہے. اس کی وجہ کیا ہے میں نے بتایا تھا، تفسیر میں آئے گا، آ گیا. اسلام کا پورا نظام ہی ان تین عقیدوں پر قائم ہے: توحید کا عقیدہ، رسالت کا عقیدہ اور آخرت کا عقیدہ. سورہ فاتحہ کی ان پہلی تین آیتوں میں تینوں باتیں ہیں، اور جب پوری اسلام کی بنیاد جن تین عقیدوں پر ہے ان تین کا بیان آ گیا، اور قرآن کریم میں مکمل یہی ایمانیات کا بیان ہے، تو ان تین آیتوں میں تین عقیدے آ گئے، پورا ایمان آ گیا اور پورا قرآن آ گیا. تو بہرحال توحید کا عقیدہ سمجھایا گیا تھا، رسالت کا عقیدہ سمجھایا گیا تھا. اب ذرا آخرت کے عقیدے کو سمجھیں. اس تیسری آیت کا ترجمہ ہے مالک یوم الدین، جو روز جزا کا مالک ہے، بدلے کے دن کا مالک ہے. بدلے کا دن، اسی کو یوم الدین کہاں ہے؟ یہاں قرآن کریم میں بیشتر مقامات میں اسے آخرت کہا گیا ہے. احادیث میں ہمیں آخرت کو سمجھایا گیا ہے.
تو اس کے ضمن میں یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے 3 عالم بنائے. کتنے عالم بنائے؟ کتنے؟ 3. پتہ ہے؟ پہلا عالم عالم ارواح ہے، دوسرا عالم عالم دنیا ہے، اور تیسرا عالم عالم آخرت ہے. پہلا عالم عالم ارواح، دوسرا عالم عالم دنیا، تیسرا عالم عالم آخرت. یہ جو دوسرا عالم ہے وہ عالم ارواح اور عالم آخرت کے بیچ میں، اور اسی میں ساری ذمہ داریاں دی گئی. عالم دنیا میں، عالم ارواح میں تو کیا ہوا؟ قرآن کریم کی آیات میں تفصیلات انشاءاللہ وہاں پہنچیں گے تو آئے گی. البتہ اتنی بات تو حدیث کے روشنی میں سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اولاً حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں جس انداز سے پیدا کیا اس کی تفصیلات بھی قرآن میں ہے. پیدا کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا ہاتھ ان کی داہنی پشت پر پھیرا تو وہاں سے اللہ تعالیٰ نے ان سے پیدا ہونے والی ذریت کو جو ہے نکالا، اور پھر بائیں پشت پر پھیرا تو وہاں سے ان سے پیدا ہونے والی ذریت کو نکالا. اور یہ جو ان سے ذریت نکالی گئی تھی حدیث پاک میں انہیں کذر، معمولی جو چھوٹی بھوری چونٹیاں ہوتی ہے ان کی شکل میں تھی، اور حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا ہونے والے ہم سارے انسانوں کو عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. اور عالم ارواح میں پیدا کرنے کے بعد اللہ نے اپنی تجلی فرمائی، اللہ نے اپنی پہچان کرائی، اور پھر وہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے توحید کا سبق دیا. الست بربکم، الست بربکم. میں نے کہا تھا توحید کا سبق بھی یہی ہے، اور الحمدللہ رب العالمین میں بھی یہی ہے، اور کل قبر میں جانے کے بعد سب سے پہلا سوال بھی ہے من ربک. توحید کا سبق یہاں دیا. الست بربکم، وہاں اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں سے عہد لیا تھا، اور سارے انسانوں نے کہا تھا بلا، چھو نہیں، آپ ہمارے رب. بہت سے لوگ کہتے ہیں اگر عالم ارواح میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تھا اور ہم سے عہد لیا تھا تو یہ عہد ہمیں یاد کیوں نہیں ہے؟ ہر بات یاد کس کو رہتی؟ ہم میں سے کون بتا سکتا ہے جسے یاد ہو کہ وہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے؟ ماں کے پیٹ سے پیدا ہونا کس کو یاد ہے؟ دنیا والوں نے بتایا، اور ہم دوسروں کو پیدا ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے. ہم بھی یہی جانتے ہیں کہ ہم بھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے. ہمارے ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے کا انداز ہے وہ ہم جانتے ہیں. اس لیے ہم سب کو تو جو ہے، ہم میں سے کسی کو روح اللہ نہیں کہا گیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ کہا گیا. روح اللہ ہے وہ. ہمارے پیٹ سے پیدا ہونے کا نظام اور ہے. حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام بھی اپنی ماں کے پیٹ سے، حضرت مریم علیہ السلام کے پیٹ سے پیدا ہوئے، ان کا نظام اور ہے. وہ اللہ کے حکم کن سے پیدا ہوئے ہیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وہاں روح پھونکی ہے، اس بنیاد پر انہیں روح اللہ کہا جاتا ہے. قرآن میں انہیں روح اللہ کہا. تو بہرحال ماں کے پیٹ سے ہم بھی پیدا ہوئے ہیں کہ ہم میں سے کس کو معلوم ہے؟ ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے کے بعد ماں کے پستان سے 2 سال 2.5 سال تک دودھ پیا ہے. ہم میں سے کس کو پتا ہے؟ کس کو وہ نقشہ یاد ہے؟ دنیا میں آنے کے بعد دنیا کی باتیں ابتدائی ہمیں معلوم نہیں ہے. تو عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا تھا، اور عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے ہم سے توحید کا جو ہے ہمیں توحید کا سبق دیا تھا، ہم سے توحید کا اقرار لیا تھا. وہ عالم ارواح ہے. اور ایک بار اللہ نے ان روحوں کو پیدا کر دیا، وہ اب تک باقی ہے، اور یہ روحیں کبھی ختم ہونے والی نہیں ہیں. اور وہی روحیں پھر جب ماں کے پیٹ میں بچے کا ایک انداز بنتا ہے تو پھر وہ روح ڈالی جاتی ہے، اور پھر جب انسان کی زندگی ختم ہونے والی ہوتی ہے وہی روح نکل جاتی ہے. ہمارا اور آپ کا بدن مرتا ہے، بدن سڑتا ہے، روح نہ مرتی ہے نہ روح سڑتی. روح مرتی بھی نہیں، روح سڑتی بھی نہیں. ہمارا بدن سڑتا ہے. جب تک ہمارے اندر روح ہے تو ہمیں انسان، چلتا پھرتا انسان کہا جاتا ہے، اور جب ہمارے بدن سے روح نکالی جائے گی ہم کو لاش کہا جاتا ہے. لاش کیا ہے؟
یہ لاشا عربی زبان کا لفظ ہے، لا شیء ہے، یہ کچھ بھی نہیں، لا شیء کچھ بھی نہیں، یہ بدن کچھ بھی نہیں ہے، اس میں اصل روح ہے، اور پروردگار نے اپنے کرم سے اس روح کی سب سے پہلے تربیت فرمائی۔ عالم ارواح میں اللہ نے اسی روح کو سبق دیا، اور عالم ارواح میں یہی سبق دیا گیا، اس کے علاوہ کوئی پابندی نہیں۔ پھر عالم ارواح کا نظام ہے، بخاری شریف کی ایک طویل حدیث ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے الارواح جنود مجندۃ، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو فوج کی پلٹنوں کی طرح محفوظ اپنی جگہ پر عالم ارواح میں رکھا ہے۔ جب انسان کی زندگی دنیا میں آنے کا اس کا وقت ہوتا ہے، ماں کے پیٹ میں روح ڈالی جاتی ہے، دنیا میں ہے، جب وقت ختم ہوتا ہے تو وہیں سے جو ہے اس کی روح نکالی جاتی ہے۔ مسلمان کی روح علیین میں پہنچائی جاتی ہے، کافر کی روح سجین میں پہنچائی جاتی ہے، اور پھر جب قیامت میں دوبارہ ہمیں زندہ کیا جائے گا، اس وقت پھر اللہ رب العزت ہمارے جسموں کے ساتھ، اور یہ جسم نئے انداز سے بنیں گے، ان جسموں کے ساتھ روح کا تعلق قائم کر دے گا۔ عالم ارواح میں کوئی ذمہ داری نہیں کی گئی، ایک ہی بس اللہ نے توحید کا اقرار کرایا ہم سے، الست بربکم، اس کے بعد چھٹی، پھر ہم دنیا میں آئے، یہ عالم دنیا ہے۔ اس دنیا میں آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری ذمہ داریاں دی اور دنیا کو دارالعمل بنا دیا۔ قرآن کا اعلان، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور اس دنیا کو دارالعمل کا، دنیا کو پیدا ہی کیوں کیا گیا؟ تاکہ کھرے اور کھوٹے کو آزمایا جائے۔ قرآن میں بیشتر مقامات میں یہ مضمون بیان ہوا ہے، اور سورہ ملک میں جو 29ویں پارے سے جہاں سے سورت شروع ہوتی ہے اور جس کے فضائل ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ رات میں سونے سے پہلے اس کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، اور ہمیں بھی اس سنت پر عمل کرنا چاہیے۔ بے شمار فضیلتیں، بے شمار برکتیں ہیں، اس میں پہلی بات یہی سمجھائی گئی ہے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، جس نے موت کو بھی پیدا کیا، زندگی کو بھی پیدا کیا۔ موت پہلے آتی کہ زندگی پہلے آتی؟ بولو، موت پہلے آتی کہ زندگی پہلے آتی؟ زندگی پہلے آتی۔ قرآن نے ترتیب بدل دی، الذی خلق الموت والحیات، جس نے موت کو اور زندگی کو، کیوں ترتیب بدلی؟ کیوں ترتیب بدلی؟ زور دینے کی، سمجھانے کے لیے۔ زندگی تو یاد رہتی ہے، موت یاد نہیں رہتی، موت یاد نہیں رہتی۔ خلق الموت، الذی خلق الموت، موت کو یاد کرو۔ جو اپنی موت کو یاد کر دینا، وہ دنیا میں کبھی ڈگمگا نہیں سکتا۔ امام راضی بہت بڑے مفسر ہے، انہوں نے اسی مالک یوم الدین کی ضمن میں، مالک یوم الدین کے تحت میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بیان کیا ہے۔ میرے بھائیوں، کیا استحضار تھا انہیں اپنی موت کا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کا قرضہ کسی مجوسی پر تھا، آتش پرست پر۔ اپنا قرضہ وصول کرنے کے لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے گھر کے قریب پہنچے تھے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جوتیوں پر کچھ گندگی لگ گئی، اور جب ہمارے جوتوں پر گندگی لگتی ہے تو ہمارا بھی معمول یہی ہے کہ پاؤں جو ہیں جھٹکتے ہیں تاکہ وہ گندگی جوتے سے ہٹ جائے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی پاؤں جھٹکا، جیسے ہی جھٹکا گندگی جو ہے وہاں سے اڑی اور اسی مجوسی کی دیوار پر جا کر لگ گئی۔ مجوسی کی دیوار پر گندگی لگی ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سوچ رہے ہیں کہ اس گندگی کو صاف کروں یا نہ کروں۔ امام راضی نے لکھا ہے، سوچ رہے ہیں اس گندگی کو صاف کروں کہ نہ کروں۔ صاف کروں تو دیوار خراب ہوگی، کیوں بھائی؟ اس لیے کہ اس زمانے کی طرح ماربل کی دیواریں تھوڑی تھی، وہ تو مٹی کی دیواریں تھی، اس کو جو ہے کسی لکڑی سے، کسی چیز سے، کسی ڈھیلے سے، پتھر سے کھرچنا پڑے گا، تب وہ گندگی نکلے گی، تو دیوار خراب ہوگی۔ اور اگر صاف نہ کروں تو پھر اس کی دیوار پھر بھی گندی رہے گی، اور میرے عمل سے ہوئی ہے، میں نے پاؤں جھٹکا، میرے جوتے سے اٹھی گندگی اور وہاں پہنچ گئی۔ اتنا باریک کوئی سوچتا ہے؟
اس زمانے میں کوئی اتنی گہری بات سوچتا ہے؟ کون سوچ سکتا ہے؟ وہی سوچ سکتے ہیں جن کا تعلق اللہ سے مضبوط ہوتا ہے، اور جن کو اللہ یہ توفیق دیتے ہیں کہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز 40 سال تک پڑھتے ہیں، جن کا اللہ سے ربط اتنا مضبوط ہوتا ہے، اور جنہیں الذی خلق الموت، جنہیں یاد ہوتا ہے کہ اس زندگی سے کے بعد موت ہے اور وہ وہی خطرناک ہے۔ تب حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پریشان ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو آواز دی، چونکہ بہت قریب پہنچ گئے تھے اس کے گھر کے دروازے کے قریب، اندر سے باندھی نکلی، کہا بتائیے کیا کام ہے؟ کہا تیرے آقا کا کام ہے۔ وہ آقا باہر آئے، جب حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا تو پھر جو ہے وہ ڈر گئے، گھبرا گئے کہ یہ تو قرض کی وصولی کے لیے آئے ہیں، معذرت کرنے لگے، حضرت معاف کرنا، وقت ہو گیا ہوگا، قرض ادا نہیں کیا، تب تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ وہاں پہنچے ہیں، ماں ہاتھ جوڑنے لگا، معاف کر دی، معذرت کرنے لگا، معاف کر دیجئے، وقت پر آپ کا قرضہ میں نے ادا نہیں کیا، آپ کو یہ تکلیف اٹھانی پڑی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ سے کہا بھلے مانس، وہ سوچ، وہ بات چھوڑ، میرے کو تو یہ بتا کہ یہ تیری دیوار پر گندگی میرے سے لگی ہے، اس دیوار پر جو گندگی میرے سے لگی ہے، اس گندگی کو صاف کرنے کا طریقہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا، تو بتا دے، تو بتا دے۔ امام راضی فرماتے ہیں اس نے اس کے جواب میں جو پہلی بات کہی، میرے بھائیوں، سونے کے پانی سے دل کی تختی پر لکھنے کی ضرورت ہے، یہی بات اس نے سب سے پہلی جو بات کو یہ کہی، حضرت آپ میری دیوار بعد میں صاف کرنا، میرے دل کو صاف کر دیجئے، مجھے کلمہ پڑھا دیجئے۔ دیوار بعد میں صاف کرنا، جس اسلام کا یہ مزاج ہو، جس مذہب کے ماننے والے کا یہ احساس ہو، جسو اس بات کا پاس ہو کہ ایک دوسرے مذہب کے انسان اس کی کسی چیز کو نادانستہ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اس مذہب کی صفائی، اس مذہب کی سچائی کا کیا کہنا؟ آپ میری دیوار کو پاک کرنے کا تو بعد میں سوچئے، آپ میرے دل کو پاک کر دیجئے، میرے دل کو آپ پاک کر دیجئے اور مجھے کلمہ پڑھائیے۔ یہ وہی کر سکتا ہے جس کے دل و دماغ میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہو، الذی خلق الموت والحیات، جس نے موت کو بھی پیدا کیا ہے اور جس نے زندگی کو بھی، لیبلوکم ایکم احسن عملا، کائنات اور خاص کر کے دنیا پیدا کرنے کا مقصد یہی ہے، ہمیں آزمانا ہے، یہ دارالعمل ہے، کام کی جگہ ہے، یہی تو کرنا ہے۔ عالم ارواح میں ہم سے کچھ کرایا گیا؟ بولو کچھ نہیں، صرف ایک عہد لیا تاکہ دنیا میں جا کر کے عہد باقی رہے، اور حدیث پاک میں ہے اس وقت اللہ نے فرمایا تھا اس عہد کو یاد رکھوانے کے لیے اور یاد کروانے کے لیے میں اپنے بندے بھیجوں گا۔ انبیاء کا سلسلہ چلایا، اولیاء آئے، دین کے داعی آئے، امر بالمعروف کرنے والے آئے، نہی منکر کرنے والے آئے، لوگوں کے داڑیوں میں ہاتھ ڈال کر انہیں دین سمجھانے والے آئے، انہیں سمجھایا کہ صحیح راستہ کیا ہے، ہدایت کا راستہ کیا ہے، گمراہی کے راستے سے کیسے بچ سکتے ہیں، جنت میں کیسے جا سکتے ہیں، جہنم سے کیسے بچ سکتے ہیں، یہ سارا نظام خدا نے بنایا ہے۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس دنیا میں اسی لیے بھیجا ہے کہ اس دنیا میں تمہیں کچھ کرنا ہے، اور کون اچھا کام کرتا ہے اللہ رب العزت یہ جاننا چاہتا ہے۔ سوال آپ کریں گے، پروردگار تو علیم و خبیر ہے، سمیع و بصیر ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے؟ رب کو سب پتہ ہوتا ہے، رب کو سب پتہ ہوتا ہے۔ آج ہمارے مدرسوں میں، ہماری کالجوں میں، ہماری یونیورسٹیوں میں امتحانات کیوں رکھے جاتے ہیں؟ سب کو پتہ ہوتا ہے کہ اس میں ٹاپ نمبر کا طالب علم کون ہے، کون سال بھر پورے سال محنت سے پڑھا ہے، اور کون اعلیٰ نمبر کا مستحق ہے۔ بغیر امتحان کے بھی سارے اساتذہ کا اور سارے ٹیچرز کا اتفاق ہے، پوری کالج میں، پوری یونیورسٹی میں سب سے پہلا نمبر اسی کا آنے والا ہے، لیکن پھر بھی امتحان دلوایا جاتا ہے، پھر بھی امتحان دلوایا جاتا ہے۔ دنیا کو پتا چلے کہ اس کا پہلا نمبر ایسے ہی نہیں آیا،
وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا، اس سے پہلے بہت امتحانات سے گزارا، کیسے کیسے کڑے امتحانات لیے اور کیسے کیسے امتحانات میں وہ کامیاب ہوئے۔ فَأَتَمَّهُنَّ، سارے امتحانات پر، امتحانات آزمائشیں اس لیے نہیں ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت کو پتہ نہیں ہے تم اپنے ایمان میں کتنے کھڑے ہو، تم اپنے ایمان میں کتنے کھوٹے ہو۔ آزمائشیں اس لیے ہے کل میدان محشر میں سب سے اعلیٰ درجہ تمہیں دیا جائے گا، سرخ روئی تمہیں دی جائے گی، عزت کا تاج تمہیں پہنایا جائے گا، جنت کا سرٹیفکیٹ تمہیں دیا جائے گا، بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخلے کا فیصلہ کیا جائے گا۔ پل صراط پر فرشتے تمہیں پکاریں گے، آؤ تم وہ ہو جنہوں نے پروردگار کے لیے اپنے آپ کو دنیا میں قربان کر دیا، ساری خواہشیں قربان کر دی۔ یہ آزمائشوں کے لیے لیبلوکم ایکم احسن عملا، اور صرف ہمیں اور آپ کو نہیں، ہمیں اور آپ الذی خلق الموت والحیات، صرف زندگی اور موت کو نہیں آزمائش کے لیے، یہ ساری کائنات کا نظام بھی اس لیے بنایا کہ اللہ ہمیں آزمانا چاہتے ہیں۔ قرآن کریم میں سورہ کہف میں مضمون ہے انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا، زمین کے یہ نقشے بھی صرف اس لیے ہے، یہ سارے نقشے، اور یہ نقشے بڑے خوبصورت ہے، ایسے خوبصورت کہ اس نقشوں سے دل لگنے کے بعد 90 سال کا بوڑھا، 100 سال کا بوڑھا، اس کو بھی کہا جائے کہ تجھے دنیا سے جانا ہے، وہ کہے گا نہیں، میں نہیں اگتایا ہوں دنیا سے۔ یہ زینت، انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لنبلوہم ایہم احسن عملا، زمین میں اللہ نے جو کچھ جو بنایا ہے، جو نقشے ہیں، جو رنگینیاں ہیں، جو خوبصورتیاں ہیں، جو رنگ برنگ کی جو ہے یہ نقشے، یہ دیکھ کر انسان وہی پاگل ہے۔ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها، زینت بنایا ہے، اسی لیے دنیا کو چھوڑنا انسان کے لیے آسان نہیں ہے۔ لیکن پھر کیسے چھوڑے گا، دنیا کے اس نقشوں میں سے کیسے نکلے گا؟ دو باتیں سمجھائی، لنبلوہم ایہم احسن عملا، تاکہ ایک تو ہم دیکھیں اس دنیا کے نقشوں میں گم ہوتا ہے یا اپنے پروردگار کے احکام کو یاد رکھتا ہے۔ اور اس کے بعد آگے فرمایا کیا ہے قرآن کے، انا جعلنا، ایک پڑھیں گے تو زور سے، وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، یہ دوسری بات ساتھ ساتھ میں سمجھا دی، ساتھ اللہ کا نظام ہے، انسان کو سمجھاتے ہیں تو اس انداز سے کہ اسے فرمایا اس نقشے میں کب تک گم رہے گا، کب تک گم رہے گا؟ وَإِنَّا جَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، یہ نقشے تجھے آج نظر آ رہے ہیں، کل جب پروردگار کا حکم آئے گا تو یہ چٹیل میدان بن جائے گا۔ جس نقشوں پر تجھے بہت ناز ہے نا، یہ نقشے جب پروردگار کا حکم آئے گا سب کو اللہ رب العزت چٹیل میدان بنا دے گا۔ سمجھایا اس نقشے میں گم نہیں ہونا، تیرے لیے تو دار العمل کے بعد پھر دار الجزا ہے، یوم الدین ہے، روز جزا ہے، یوم الآخرت ہے، تو یہ آخرت۔ تو دیکھیے اللہ رب العزت نے عالم ارواح کو بنایا، درمیان میں عالم دنیا ہے، اور اس کے بعد تیسرا نمبر ہے، کس کا ہے تیسرا نمبر؟ عالم آخرت کا۔ عالم آخرت وہی عالم جزا ہے۔ اس دنیا میں ہمارے اعمال کا بدلہ ملنے والا نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ میری نیکی کا بدلہ مجھے دنیا میں مل جائے، میں نماز پڑھنے کے لیے جاؤں اور پھر میری مصلے کے نیچے 1,00,000 روپے کا چیک مجھے مل جائے، اس سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں۔ کیوں؟ ایک بات سمجھنے کی ہے، اللہ تعالیٰ نے آخرت میں بدلہ رکھا ہے، اعمال کا بدلہ آخرت میں، اچھے اعمال کا بدلہ بھی وہیں اور برے اعمال کا بدلہ بھی وہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا دار العمل ہے، دار الجزا یہ نہیں ہے، دار الجزا وہ ہے، اور وہاں بدلہ رکھا ہے۔ کیسا رکھا ہے؟ ایک واقعے سے ایک مثال سمجھو، ایک واقعہ ہے، بہت مرتبہ آپ نے سن رکھا ہوگا لیکن مجھے سمجھانا ہے نا، اس لیے۔ ہارون رشید ایک مرتبہ جا رہے تھے،
راستے میں خواجہ بہلول مجذوب رحمۃ اللہ علیہ، نام سنا ہے؟ تھے تو مجذوب، جن کو مجذوب کا مطلب پاگل جیسے لوگ، لیکن بعض مجذوب وہ ہوتے ہیں، پاگلوں کی شکلوں میں وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہم سے زیادہ عقل مند ہوتے ہیں، ہم سے زیادہ عقل مند، جنہیں لوگ دیوانہ کہتی ہے وہ دیوانے نہیں ہوتے، وہ اللہ کے یہاں فرزانے ہوتے ہیں، اور فرزانے ہوتے ہیں وہ ہم دیوانے سمجھتے ہیں، لوگ انہیں دیوانے کہتے، دیوانہ، پاگل، مجذوب، زمین پر بیٹھ کر ہاتھ سے نقشہ بنا رہے۔ حضرت ہارون رشید وہاں سے گزرے، پوچھا بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہاں کہ جنت کا محل بنا رہا۔ کہا یار جنت کا محل کہاں؟ وہ سمجھے پاگل ہے، پاگل جیسی باتیں کرتے۔ ہارون رشید نے کہا بیچنا ہے؟ کہا کتنے میں بیچنے کا؟ 1 درہم میں صرف، اور بعض کتابوں میں 10 درہم میں۔ ہارون رشید چلتے بنے، پیچھے سے ان کی جو ہے اہلیہ زبیدہ خاتون آئی، انہوں نے بھی دیکھا خواجہ بہلول کچھ بنا رہے ہیں، پوچھا کیا بنا رہے ہیں؟ کہا جنت کا محل بنا رہا ہوں۔ کہا بیچنا ہے؟ کہا ہاں۔ کہا کتنے میں؟ کہا 1 درہم میں یا 10 درہم میں، نکال کر کے دے دی۔ رات ہوئی، ہارون رشید سوئے، خواب دیکھا، خواب میں دیکھو ایک شاندار عالی شان محل ہے، چاروں طرف ہریالی ہے، بہت سارے جو ہے حشم و خدم وہاں موجود ہیں، موتیوں سے محل چمک رہا ہے۔ اب جب خواب میں دیکھا تو ذرا آگے بڑھے، دیکھے تو صحیح کس کا اس کا شاندار محل ہے، تو دیکھا کہ اوپر تختی لگی ہوئی ہے، قصر زبیدہ کا محل، کہ میری بیوی کا محل ہے۔ ذرا اندر جانے لگے، دربان نے پکڑے، رک جاؤ۔ کہا کیوں؟ کہا یہ تمہارا تھوڑا ہے؟ کہا میری بیوی کا ہے، وہ میرا ہی ہے۔ آج بھی لوگ یہی سمجھتے ہیں نا، زکوٰۃ کے معاملے میں گڑبڑ یہی ہوتی ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ بیوی کا جو ہوتا ہے وہ سمجھتے ہیں ہمارا ہے، اور اس کو کہتے ہیں اب ہمارے پاس تو کیا، بیوی کی الگ ملکیت ہے، شوہر کی الگ ملکیت ہے۔ بیوی کے ذمے اگر اتنا مال ہے جس سے نصاب بن جاتا ہے، چاہے سونے کا چاہے چاندی کا، اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ ہمارے کنگال اور فٹکر ہونے کی وجہ سے بیوی سے زکوٰۃ ثابت نہیں ہوگی، اس مسئلے کو سمجھے آپ؟ تو خیر، ہارون رشید کا میری بیوی کا محل ہے، مجھے جانے میں کیا رہے؟ کہا دنیا میں یہ سب چلتا ہے، یا تو نہیں چلے گا، یا تو جس کا محل ہے وہی جائے گا، کوئی دوسرا نہیں جائے گا۔ واپس ہٹو۔ آنکھ کھل گئی۔ اب دوسرے موقع سے ایک مرتبہ پھر جا رہے ہیں، خواجہ بہلول مجذوب وہی پھر وہی جو ہے محل بنا رہے ہیں۔ ہارون رشید وہاں سے گزرے، پوچھا ہارون رشید نے کیا کر رہے؟ کہا محل بنا رہا ہوں۔ کہا کیا جنت کا محل بنا؟ کہا بیچوں گے؟ کہا ہاں۔ کہا کیا قیمت ہے؟ کہا پوری دنیا دے تو جنت کا محل دوں گا، ورنہ تو نہیں۔ کہا وہ پہلی مرتبہ تو 1 درہم تھا، کہا وہ بن دیکھے معاملہ تھا، بن دیکھے بیچا تھا، آج تو جنت کا محل دیکھ کر آئے خواب میں، پتہ چلے گا وہ جنت کا محل کتنا قیمتی ہے۔ لیکن اللہ نے کتنا سستا کیا ہے، بھئی کیا ہے نا؟ کیا ہے کہ نہیں کیا؟ جانتے ہیں؟ ہاں۔ مانتے ہیں؟ ہاں۔ عمل کرتے ہیں؟ پتہ نہیں۔ عمل کی بات ہے کہ پتہ نہیں مولوی صاحب، نہیں میرے بھائیوں، یہ سستا سودا ہے۔ ہمیں اور آپ کو وقت ضائع کرنے میں بہت مزہ آتا ہے، یقیناً آتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کچھ کرنا نہیں پڑتا، ہمارا وقت بہت قیمتی ہے، ایک ایک پائی، ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک گھڑی دنیا بھر سے زیادہ قیمتی ہے۔ کاش ہمیں معلوم ہو جائے، کاش ہمیں معلوم ہو جائے۔ حدیث پاک میں ہے جو 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے جنت میں اس کے لیے 1 محل تیار ہوتا ہے۔ 10 مرتبہ سورہ اخلاص، 10 مرتبہ، اور 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے پر جنت میں 1 محل، اور جنت میں 1 محل بھی کیسا؟ دنیا کا کوئی بڑی سے بڑی سپر پاور طاقت کے وزیر اعظم، صدر اور منسٹر، کسی کا ایسا بنگلہ نہیں ہو سکتا۔ اور وہ تو میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، احادیث میں ایک ایک محل کا جو نقشہ کھینچا گیا ہے اور اس کی جو وسعت بیان کی گئی دنیا کی، یہ ساری لمبائی اور وسعت اس کے سامنے ہے۔ ایک ایک محل کتنی مرتبہ؟
10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے پر، 10 مرتبہ، اور 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ کبھی حساب کیا؟ بہت 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 تو 2.5 منٹ، اور تھوڑی صفائی کے ساتھ آپ پڑھیں گے تو 3 منٹ، اور قاری صاحب پڑھیں گے تو 5 منٹ بس۔ یہ تو قاری صاحب بھی ترتیل کے ساتھ پڑھے، قاری عبدالباسط پڑھے تو، ورنہ بہت تو بہت 2.5 منٹ۔ 2.5 منٹ کی ہماری قیمت، جنت کا ایسا محل دنیا کی کوئی طاقت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، دنیا کی کوئی عمارت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تو یہ 2.5 منٹ، اور وہ 2.5 منٹ ہمارے اذان ہوتی ہے، برا نہ مانے، گھر سے نکلتے ہیں مسجد کے باہر اوٹلوں پر بیٹھے رہتے ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ مسجد میں کیوں عادت بنی ہوئی ہے، اسی وقت جائیں گے جب ہمارے مؤذن صاحب جب تکبیر کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ اور عام دنوں میں تو غفلت ہوتی ہے کہ جمعہ جیسے بابرکت دنوں میں بھی غفلت ہوتی ہے۔ ہم دینی مجلسوں میں بیٹھنے ہی کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں، دینی مجلسوں میں بیٹھنے کو کچھ نہیں سمجھتے۔ ہمارے یہ دعوت تبلیغ کے بھائی جب یہ ہلکا دینی لگتا ہے نا تو مشہور حدیث سناتے ہیں کہ اس کو چاروں طرف سے فرشتے گھیر لیتے ہیں، اور پھر لمبی حدیث ہے تو سب سمجھتے تبلیغی روایت۔ یہ تبلیغی روایت نہیں، یہ بخاری اور مسلم شریف کی روایت ہے۔ عام طور پر تبلیغی روایت کو یہ سمجھ کر ضعیف، ہر تبلیغی روایت ضعیف نہیں ہوتی، اور ہر تبلیغی روایت قوی بھی نہیں ہوتی، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ بہت سی اس طرح کی روایتیں بھی ہوتی ہے جو ضعیف ہوتی۔ تو خیر، اس روایت میں اس دینی حلقے کی برکت کیا ہے، کیا بیان کی گئی ہے، یہ ہمیں اور آپ کو سمجھ میں نہیں آتی۔ کتنی زبردست برکت اس روایت میں ہے کہ جب یہ فرشتے یہاں سے جاتے ہیں اور اللہ سب جانتا ہے، پھر بھی اس کے باوجود پوچھتے ہیں کہ وہ کیا کر رہے تھے، تو کہیں گے اللہ تجھے یاد کر رہے تھے، جنت یاد کر رہے تھے، جہنم سے پناہ چاہ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ سب فرماتے ہیں میں نے ان کو جنت دینے کا وعدہ کر دیا اور تم گواہ بن جاؤ، میں نے ان کو جہنم سے پناہ دے دی، تم گواہ بن جاؤ۔ اس کے بعد جب یہ فیصلہ ہوتا ہے تو کوئی ایک فرشتہ بول پڑتا ہے، اللہ پروردگار، اس مجلس میں کوئی ایک بندہ ایسا بھی تھا جو اس مقصد سے آیا نہیں تھا، وہ تو ایسے ہی جا رہا تھا، اپنے کسی دنیاوی کام سے جا رہا تھا، وہ تو ایسے ہی بیٹھ گیا۔ حدیث پاک میں آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس مجلس کی عظمت یہ ہے کہ وہاں بیٹھنے والا اور ان کے ساتھ بیٹھنے والا لا یشقى جلیسہم، ان کا ہم نشین محروم نہیں رہتا ہے۔ اپنے مقصد سے آیا ہوا دین کی مجلس میں بیٹھے تو وہ محروم نہ ہو۔ اور ہمارے یہاں جمعہ کے دنوں میں حلقے لگتے ہیں، بیٹھے رہتے ہیں، بیانات ہوتے ہیں، دین کی باتیں سنائی جاتی ہیں، لوگوں کو توجہ دلائی جاتی ہے، انہیں سمجھایا جاتا ہے ایک ایک منٹ کی کتنی قیمت ہے۔ اور جمعہ جیسا فضیلت بڑا دن اللہ رب العزت نے ہمیں دیا ہے، کیسا دیا ہے یہ دن۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہود کے سامنے پیش کیا، انہوں نے جمعہ کا دن قبول نہیں کیا۔ انہوں نے کون سا دن قبول کیا؟ انہوں نے جو ہے سنیچر کا دن قبول کیا۔ عیسائیوں کے سامنے پیش کیا، نصارہ کے سامنے انہوں نے جمعہ کا دن قبول نہیں کیا، انہوں نے اتوار کا دن قبول کیا، اور میری امت کے لیے جمعہ کا دن پیش کر دیا، میری امت نے قبول کر دیا۔ کہاں قبول کیا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے امید رکھتے ہیں، اس امت نے جمعہ کا دن قبول کیا ہے، اور وہ جمعہ کے دن کی فضیلت سمجھیں۔ جمعہ کے دن بھی ہمارے ایسے ہی گزرتے ہیں، پتہ نہیں امت کو کب یہ احساس ہوگا جس رب نے ہمیں یہ نعمتیں دی ہے، یہ رب کی نعمتوں کا کل ہم سے حساب ہوگا۔ میں نے تو ابھی آپ کو حدیث آدھی سنائی، جب آپ نے فرمایا 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے پر جنت میں ایک محل۔ حضرت عمر فاروق اس مجلس میں موجود تھے، فوراً بول پڑے، فرمایا اذا نقصر قصورنا یا رسول اللہ، پھر تو ہم بہت سارے محل بنا دیں گے۔ وہ حضرت عمر جن کی سلطنت کی وسعت، جن کی سلطنت کی ذمہ داریاں کتنی تھیں، لیکن پھر بھی فرما رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں؟ اذا نقصر قصورنا، پھر تو بہت محل بنا دیں گے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اتنے سارے محل ہم کو ملیں گے۔ آپ نے جواب میں اللہ اوسع من ذلک، اللہ کی وسعت تو اس سے زیادہ ہے۔
ایسا تھوڑا ہے کہ تم جو ہے 10 لاکھ مرتبہ، 10,000 مرتبہ، کروڑوں مرتبہ، اربوں اور خربوں مرتبہ جو ہے اگر تم سورہ اخلاص پڑھو اور پھر اللہ تعالیٰ وہاں جو ہے حساب بند کر دے کہ اب نہیں، اب تمہیں مال نہیں ملیں گے، جتنی مرتبہ پڑھو گے اتنی مرتبہ محل ملے گا. 10 مرتبہ پڑھو گے 1 محل، 10 لاکھ مرتبہ پڑھو گے 1 لاکھ محل. 1 لاکھ محل بہت نہیں تو بہت نہیں، صرف یومیہ 1 مرتبہ 10 مرتبہ پڑھنے کا ہم اہتمام کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ کہیے. میری مائیں اور بہنیں گھر میں میری بات سن رہی ہیں، میں ان سے بھی درخواست کروں گا کہ آپ بھی وعدہ کریں، آپ کہیں کہ 10 مرتبہ انشاءاللہ ہم روز مرہ پڑھیں گے. ہر روز 1 محل تیار ہوگا، 360 دنوں میں 360 محل تیار ہوں گے. اور اگر ہماری زندگی 50 سال کی رہی، حساب کر لیجئے 360 کو 50 سال، تو اس صورت میں پھر ہمارے کتنے محل تیار کریں گے انشاءاللہ. تو یہ ہے، یہ دار العمل ہے، دار الجزا نہیں ہے. یہاں اگر ہمارے اعمال کا بدلہ ہمیں مل جائے تو ہم خسارے میں رہیں گے میرے بھائیو، خسارے میں رہیں گے. اس لیے کہ ہماری وقتی زندگی ہے 50-100 سال تک، پھر ہمارے پاس یہ نعمت، اور رب کا نظام ہے وہ نعمت دینے کے بعد چھینتا نہیں ہے. پھر دنیا میں ہمارے اعمال کا بدلہ ہمیں دنیا میں مل جائے پھر تو ہم چلے جائیں گے، تو پھر وہ ہم سے لے لی جائے گی. رب جو نعمت دیتا ہے پھر اس نعمت کو دینے کے بعد پھر واپس نہیں لیتا. جنت میں ملے گی، مالک بنا دیا جائے گا اور کہہ دیا جائے گا اب تمہیں ہمیشہ اس میں رہنا ہے، کوئی تمہیں اس سے نہیں نکال سکتا، کوئی نہیں نکال سکتا. تو یہ ہیں، بات یہیں پر ختم کر دیتے ہیں کہ دیکھیے یہ پہلی زندگی ہماری عالم ارواح کی تھی، کوئی پابندی نہیں، سبق یاد رکھے بس کہ الست بربکم قالوا بلا کہہ دیا تھا. دوسری ہماری زندگی یہ دنیا کی زندگی ہے اور یہ عالم دنیا ہے. یہاں ہماری زندگی، ہماری ذمہ داریاں ہیں. ہمیں اللہ تعالیٰ نے شریعت کا پابند بنایا ہے اور ایک اعتبار سے اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم آزاد نہیں ہیں. حدیث پاک میں ہے نا، الدنیا سجن للمؤمن وجنت للکافر. دنیا مومن کا قید خانہ ہے اور جنت، اور کافر کے لیے جنت ہے. عام طور پر کیا سمجھتے ہیں کہ مومن کے لیے قید خانہ ہے، حالانکہ مومن تو آزاد، ہم آزادی سے کھا رہے، صبح اپنی مرضی سے اٹھتے ہیں، اپنی مرضی سے روزہ رکھتے ہیں، اپنی مرضی سے نماز پڑھتے ہیں، اپنی مرضی سے سب کام کرتے ہیں. شام کو دسترخوان افطاری کے وقت سجا ہوا ملتا ہے، ہزاروں نوکر چاکر خدمت میں رہتے، گاڑیاں ہمارے پاس ہے، بنگلے ہمارے پاس ہے، عیش و آرام کے سامان ہمارے پاس ہے. پھر ہم قید خانے میں کہاں ہیں؟ پھر حدیث پاک کا مطلب کیا؟ الدنیا سجن للمؤمن، یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ. صرف ایک ہی مطلب ہے، اس دنیا میں مومن آزاد نہیں ہے، جیسے جیل میں جیلی آزاد نہیں ہوتا، جیل کے قوانین کا پابند ہے. ہم یہاں دنیا میں اپنے رب کے قوانین کے پابند ہیں. کافر آزاد ہے، وجنت للمؤمن، مزے اڑائے، وہ جو کرنا چاہے کرے. ہمیں بہت سارے شبہات پیدا ہوتے ہیں، وہ مزے اڑا رہے ہیں اور ہم پریشان ہیں. انہیں ملے حور و قصور اور ہم سے فقط وعدہ حور، صرف حور کا وعدہ. ارے نظام یہ ہے کہ ہمارے لیے تو یہ قید خانہ ہے، ہم پابند ہیں، وہ پابند نہیں ہے. اور پھر جب دوسرا دور آئے گا عالم آخرت کا، وہاں پھر ہمیں آزادی ہوگی، ہمیں آزادی ہوگی انشاءاللہ. اللہ ان کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. درود شریف پڑھیں. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد
كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. إنك على كل شيء قدير. إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا یا کریم. اے اللہ، ہم تیرے گنہگار بندے ہیں، ہم سے بہت گناہ ہوئے ہیں. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ تیری نعمتیں کھا کر تیرا مقابلہ کرتے رہے، تیری دی ہوئی نعمتوں کو، قوتوں کو، صلاحیتوں کو تیرے خلاف استعمال کرنے کی ہماری عادتیں بن گئی ہے. اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ تو کریم رب ہے. تو نے ہم پر یا اللہ بے پناہ فضل و کرم فرمایا ہے. بغیر استحقاق کے بے شمار نعمتیں بغیر مانگے تو نے دی ہے، اور اتنی ساری نافرمانیوں کے باوجود تو نے وہ نعمتیں ہم سے چھینی نہیں ہیں. ہمیں تو مزید مہلت دیتا جا رہا ہے، ہماری نعمتوں میں اضافہ فرماتا جا رہا ہے. ہزاروں بغاوتوں کے باوجود دیکھیے مولا کریم اپنے کرم سے تو نے ہماری زندگی کی سانسیں لمبی فرما کر پھر یہ مبارک مہینہ ہمیں عطا فرمایا، اور ہم غافلوں نے رحمت خاصہ کا عشرہ اور رحمت خاصہ کے 10 دن بھی غفلت میں گزار دیے. مغفرت کا عشرہ شروع ہو گیا ہے اور ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہماری ناقدریوں کی وجہ سے ہمارا کیا حال ہے. ہم تو مولا ایسا سمجھتے ہیں کہ جہاں کھڑے ہیں وہی کھڑے ہیں. روزے بھلے رکھتے رہے، عبادتوں کی یا اللہ توفیق ملتی رہی، لیکن ہم جیسے کمزور ہیں ایسے ہی کمزور نظر آ رہے ہیں، اور ہماری کمزوریاں بھی ہمیں نظر آ رہی ہے. مولا بس تیرے حضور تجھ سے مانگتے ہیں، آج تک کے اپنے بے پناہ کرم اور احسان کے واسطے سے مانگتے ہیں، آج تک کے تیرے بے پناہ کرم اور احسان کے واسطے سے مانگتے ہیں. اب بھی احسان فرما دے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اور یہ مغفرت کا عشرہ شروع ہوا ہے اور مغفرت کا یہ پہلا دن ہے. اپنے فضل و کرم سے ہم تمام کی معافی کا اعلان فرما، ہم تمام کی معافی کا اعلان فرما دیں. ہمیں بھی، ہمارے گھر والوں کو بھی، اہل و عیال اور بال بچوں کو بھی، رشتہ دار اور پڑوسیوں کو بھی، والدین اور یا اللہ متعلقین، محبین، محسنین کو بھی، یا اللہ پوری امت کو اور امت کے ایک ایک فرد کو بھی، جوانوں کو، بوڑھوں کو، مردوں کو، عورتوں کو، بچوں کو، بچیوں کو، زندوں کو اور مردوں کو، سب کو معاف فرما دے، سب کو معاف فرما دے، سب کو معاف فرما دے، سب کی معافی کا اعلان فرما دے. اور مولا کریم ان تیرے خوش نصیب بندوں میں شامل فرما دے جن کے لیے تو نے جنت کا فیصلہ فرمایا ہے. اور مولا استحقاق تو کوئی نہیں رکھتے، لیکن تو اپنے کرم سے بغیر حساب کتاب کے جنت میں دخول اولی کا فیصلہ ہمارے حق میں فرما، ہمارے حق میں فرما دے.
ہمارے حق میں فرما دے۔ مولا کریم یہ منہ اس قابل نہیں ہے کہ تجھ سے اتنی بڑی بات مانگ سکے، اور یہ ہاتھ اٹھے ہوئے ہے اس قابل نہیں ہے کہ تیرے دربار میں اٹھ سکے، لیکن مولا تو نے کرم فرما کر یہ توفیق عطا فرمائی ہے تیرے حضور تیرے گھر میں آ کر تیری پاک کتاب کے درس میں بیٹھ کر اتنا بڑا مجمع تیرے سامنے ہاتھ پھیلا ہے۔ حفاظ ہے، علماء ہے، جوان ہے، معصوم بچے ہیں، سفید ریش بوڑھے بھی ہے، دین کا کام کرنے والے بھی ہے، گھروں میں مستورات ہے، بچیاں ہے، پردہ نشین خواتین ہیں۔ یا اللہ جن کی زمانیہ تیری عبادت میں گزری ہے ایسے تیرے نیک بندے بھی ہیں، سب ہاتھ اٹھا کر تجھ سے مانگتے ہیں، سب ہاتھ اٹھا کر تجھ سے مانگتے ہیں۔ معتکف بھی یہاں ہیں جو تیرے گھر کے مہمان بن کر پہلے روزے سے تجھ سے مانگتے آ رہے ہیں۔ یا اللہ کسی کی بھی لاج رکھ کر ہم تمام کو اپنے خصوصی فضل و کرم سے مالا مال فرما کر ہمیں معاف فرما دے، ہماری مغفرت کا اعلان فرما دے، جنت میں دخول اولی نصیب فرما دے، بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخلہ نصیب فرما دے، جہنم سے آزادی کا پروانہ نصیب فرما دے، تیری رضا کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما دے، تیری ناراضگی کے کاموں سے حفاظت فرما دے، طاعات اور عبادات کی توفیق نصیب فرما دے، معاصی اور گناہوں سے حفاظت اور نفرت نصیب فرما دے، ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرما دے، ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا دے، ذخیرہ آخرت بنا دے، قبر میں یا اللہ ہمارے لیے سوال جواب آسان فرما دے، حسن خاتمہ کی دولت سے مالا مال فرما دے، سوئے خاتمہ اور اس کے اسباب سے پوری حفاظت فرما دے، اچانک ناگہانی ایکسیڈنٹ حادثات کی اور اچانک کے اموات سے ہمارے اولادوں کی، ہماری نسلوں کی، ہمارے گھر والوں کی، ہمارے تعلق والوں کی، ہمارے خاندان والوں کی پوری حفاظت فرما دے، پوری حفاظت فرما دے، پوری حفاظت فرما دے، ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کا نور بنا دے، دلوں کا سرور بنا دے، ہماری تمناؤں سے بڑھ کر بنا دے، عزت و عفت و عصمت کے زیور سے آراستہ فرما دے، اعمال صالحہ اخلاق فاضلہ نصیب فرما دے، اعمال سیئہ اخلاق رذیلہ سے حفاظت فرما دے، دین کے داعی غازی اور مجاہد بنا دے، قوم و ملت کے خادم اور صفائی بنا دے، تیرے نیک مقبول پرہیزگار محبوب بندوں میں ہمیں اور انہیں شامل فرما دے، زندگی کے آخری سانسوں تک تیرے دین کی مقبول خدمات کی سعادت نصیب فرما دے، ہمیں اور انہیں دین کا کام کرتے کرتے مرنے کی اور مرتے مرتے کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور مولا کریم دنیا سے زیادہ آخرت کی فکروں کی توفیق عطا فرما دے، موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما دے، قابل رشک موت نصیب فرما دے، کلمے والی موت نصیب فرما دے، ایسی حالت میں تیرے یہاں سے بلاوا ہو، تو ہم سے راضی ہو، یا اللہ ہم تجھ سے راضی ہو، تجھ سے ملنے کا شوق ہو، تیرے اور تیرے بندوں کے حقوق میں سے کوئی حق ہمارے ذمے واجب الادا باقی نہ ہو، یا اللہ مبارک سال ہو، مبارک مہینہ ہو، مبارک دن ہو، مبارک گھڑی ہو، مبارک جگہ ہو، مبارک حالت ہو، مبارک وقت ہو، جنت کا دیدار ہو رہا ہو اور دنیا چھوڑنے کا کوئی غم نہ ہو، ایسی رشک بری موت ہمیں نصیب فرما دے، ایسی رشک بری موت نصیب فرما دے، ایسی رشک بری موت نصیب فرما دے، ایسی رشک بری موت کے لیے اسباب ہمیں نصیب فرما دے۔ ہمارے جتنے مرحومین تیرے رحم میں آ چکے ہیں ان کی بال مغفرت فرما دے، ان کے درجات کو بلند فرما دے، ان کے قبروں کو انتہائی نظر تک وسیع فرما دے، جنت کے نمونے اور باغیچے بنا دے، عذاب قبر اور عذاب برزخ سے حفاظت فرما دے، اور بہت سارے ہمارے متعلقین مرحومین ہمارے محسنین بڑی قریبی مدت میں تیرے یہاں آ گئے ہیں، مولا تو ان کے احسان کا اپنے شائن شان ان کے ساتھ معاملہ فرما دے، انہیں اس کا بہترین بدلہ عطا فرما دے، انہوں نے ہمارے ساتھ، ہماری بستی والوں کے ساتھ، ہماری مساجد کے ساتھ، ہمارے اداروں کے ساتھ، اور یا اللہ پوری بستی کے ساتھ خیر کا اور احسان کا اور فکروں کا معاملہ فرمایا ہے، یا اللہ ان کے ان احسانات کا بہترین بدلہ تو اپنے شائن شان نصیب فرما دے، یہ سارے جو انہوں نے دین کے کام کیے ہیں وہ سب ان کے حق میں صدقہ جاریہ بنا دے، صدقہ جاریہ بنا دے، بے شمار ہستیاں ہے مولا، میں ان کا نام بھی اس مختصر وقت میں نہیں لے سکتا،
تو سب جانتا ہے کتنے ایسے ہیں جنہوں نے خاموشی کے ساتھ یا اللہ پوشیدہ طور پر تنہائیوں میں رہ کر اپنے اس وطن کی خدمت کی ہے، گاؤں کی خدمت کی ہے، بستی کی خدمت کی ہے، مساجد کی خدمت کی ہے، مدارس کی خدمت کی ہے، اداروں کی خدمت کی ہے، یا اللہ رفائی کام انہوں نے کیے ہیں، تو اپنے طور پر بہترین اپنے شان بدلہ نصیب فرما دے، ان کے حسنات کو قبول فرما دے، ان کی زلات سے یا اللہ ان کے گناہوں سے، ان کی سیئات سے درگزر فرما دے۔ یا اللہ یہ رب کریم، ہم میں بہت سارے بیمار ہیں، آج تو ہم میں سے ہر ایک بیمار ہے، ظاہری جسمانی روحانی باطنی بیماریاں ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ بہت سے بھائیوں نے اپنوں لیے اور اپنے بیماروں کے لیے ہم سے دعاؤں کی درخواست کی ہے، اور بزرگ انہوں نے اپنے خاندان کے ایک ایک فرد کی بیماری کو بتا کر وہ خود یا اللہ جو ہے بے تاب ہو گئے تھے۔ یا اللہ ان تمام کو، ہم تمام کو، ہمارے تمام بیماروں کو ہر طرح کی ظاہری باطنی جسمانی روحانی چھوٹی بڑی خطرناک لا علاج باعلاج بیماریوں سے شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ تامہ مستمرہ نصیب فرما دے، انہیں اور ہمیں صحت عطا فرما دے، عافیت عطا فرما دے، راحت عطا فرما دے، عزت عطا فرما دے، عصمت عطا فرما دے، اور ہر طرح کا چین اور سکون اور آرام نصیب فرما دے۔ یا اللہ امت کے بہت سارے افراد یا اللہ فسادات کی زد پہ ہے، کتنے مقامات ایسے ہیں، اس جیسے مبارک مہینے میں بھی یا اللہ تیرے بندوں کو ستایا جا رہا ہے۔ جرم کیا ہے مولا؟ یقیناً بہت گندے ہیں، ہمیں ہمارے گناہوں کا الزام دیا جا رہا ہے مولا، اس کے مستحق ہے، یقیناً مستحق ہے، یقیناً مستحق ہے، لیکن مولا وہ ستانے والے ہمارے گناہوں سے کہاں واقف ہے؟ وہ تو صرف تیرا نام لینے پر ستا رہے، کتنوں کو بے گھر کر دیا، کتنوں کو مساجد سے محروم کر دیا ہے، ظلم ڈال رہے ہیں اور اس پر اترا رہے ہیں۔ یہ مولا کریم، یقیناً 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 ہم گندے ہیں، لیکن آخر تو تیرے بندے ہیں اور تیرے نبی کے نام لیوا ہے، یقیناً ہم نے اس نسبت کی لاج نہیں رکھی ہے، لیکن مولا آخر تیرے بندے ہیں، اب تو حالات اس درجے کے ہو گئے ہیں کہ انبیاء اور ان کی امتوں نے کہا تھا متی نصر اللہ۔ مولا ہم دل کی گہرائی سے بھی یہی صدا نکلتے متی نصر اللہ، تو اعلان فرما دے الا ان نصر اللہ قریب، خصوصی مدد فرما دے، خصوصی مدد فرما دے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی دنیا جہاں میں جہاں بھی آباد ہو، اس کی جان کی، مال کی، ایمان کی، گھر بار کی، کاروبار کی، ذرائع معاش کی، مساجد کی، مدارس کی، خانقاہوں کی، دینی جماعتوں کی، دینی تنظیموں کی، دینی جگہوں کی، مراکز کی، اور یا اللہ حرمین شریفین کی اور تمام مقدس مقامات کی پوری حفاظت فرما دے۔ دین کا کام کرنے والوں کی اور دین کا کام کرنے والی جماعتوں کی حفاظت فرما دے، ان کی مدد فرما دے، ان کا تعاون فرما دے، اور یا اللہ ان تمام بے آسراؤں کو آسرا نصیب فرما دے، بے سہاروں کو سہارا نصیب فرما دے، بے گھروں کو گھر نصیب فرما دے، مساجد سے جو دور کیے جا رہے ہیں انہیں شاندار مساجد عطا فرما دے، اور امت کے ایک ایک فرد کی حفاظت فرما دے۔ مولا تیرے بس میں ہے، تیرے بس میں ہے شر پسند عناصر کو، یا اللہ اگر ان کی مقدر میں ہدایت ہو تو ہدایت نصیب فرما دے، ورنہ اس تفیستی سے ان کے نام و نشان کو مٹا دے۔ مولا یقیناً تو طاقتور ہے اور تیرے پاس طاقتوں کے خزانے ہیں، کوئی طاقت تیرا مقابلہ نہیں کر سکتی، لیکن تو حلیم اور بردبار ہے، تو لوگوں کو مہلت دیتا ہے، یا اللہ تو امتحان لیتا ہے، لیکن مولا ہم تیرے کمزور بندے امتحان کے مستحق نہیں ہے، ہم امتحان کی طاقت نہیں رکھتے، آزمائشوں کی ہم طاقت نہیں رکھتے، اے اللہ ہم بہت جلدی ہمت ہار جاتے ہیں، ہمارے دل ٹوٹے ہوئے ہیں، حالات
مشکلات کی سنگینیوں سے ہم گھبرائے ہوئے ہیں، مولا کریم زمینی آسمانی وباؤں سے، بلاؤں سے، پریشانیوں سے، مصیبتوں سے ہم تمام کو یا اللہ راحت نصیب فرما دے، حفاظت نصیب فرما دے، راحت اور حفاظت نصیب فرما دے، راحت اور حفاظت نصیب فرما دے یا اللہ۔ جتنے غلط مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں ان کو مقدمات سے بری فرما دے یا اللہ۔ جو قید و بند کی صعوبتوں میں مبتلا ہے یا اللہ انہیں عزتوں کے ساتھ رہائی نصیب فرما دے۔ کتنے دین کے داعی اور کتنے یا اللہ کابر اور کتنے مشائخ یا اللہ جیلوں میں سڑ رہے ہیں ہمارے ملک میں اور دوسرے ممالک میں یا اللہ، عافیتوں کے ساتھ، عزتوں کے ساتھ ان کی رہائی کے فیصلے فرما دے، ان کے حق میں رہائی مقدر فرما دے۔ ان کے بچے یا اللہ، ان کی بھی اور بیویاں ان کے انتظار میں ہے، کب ہمارے باپ آئیں گے، کب ہمارے شوہر آئیں گے، کب ہمارے بیٹے اور لگتے جگر آئیں گے، کب ہمارے بھائی آئیں گے۔ کتنی مدتوں سے وہ انتظار میں ہے، آنسو بہا بہا کر ان کی آنکھیں اب خشک ہو گئی ہے انتظار میں۔ اب یا اللہ، یا اللہ ان کی آنکھیں پتھرا گئی ہے۔ مولا کریم انتظار کب تک ہوگا؟ تو اپنے کرم سے اپنے کرم سے اپنے کرم سے امت کے ان محسنین کے ساتھ خیر کا معاملہ فرما کر یا اللہ انہیں عافیتوں کے ساتھ رہائیاں نصیب فرما دے۔ ان جوانوں کو جنہیں بلا قصور جیل میں ٹھوسا جا رہا ہے یا اللہ انہیں رہائی نصیب فرما دے، عزتوں کے ساتھ رہائی نصیب فرما دے، پوری امت کی حفاظت فرما دے۔ جو مانگا وہ بھی عطا فرما دے، جو مانگنا چاہیے نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما دے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، انبیاء و مرسلین نے، تیرے نیک بندوں نے جتنی بھلائیاں مانگی ہو ہم بھی مانگتے ہیں، ہمیں عطا فرما دے۔ جن شرور سے پناہ چاہی ہو ہم بھی پناہ چاہتے ہیں، ہمیں پناہ نصیب فرما دے، اور ہماری ان ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو ماں اپنے فضل و کرم سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اور توفیل قبول فرما دے، اس مبارک مجلس کی برکت سے قبول فرما دے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔